بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ ناظرین، آئندہ 3 دن 18، 19 اور 20 جنوری پاکستانی سیاست کے لیے نہایت اہم ترین دن ہیں۔ 18 جنوری کو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی الیکشن کمیشن کے اندر پیشی ہے۔ الیکشن کمیشن نے دونوں سیاسی جماعتوں کو ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بلا رکھا ہے۔ 19 جنوری کو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ لیا جائے گا، ان کا جو فارن فنڈنگ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس حوالے سے۔ جبکہ 20 جنوری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اہم دن ہے کہ اس دن الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے وہ طلب کر رکھا ہے۔ ناظرین، پاکستانی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر اور ایک مخصوص حلقے کی جانب سے، اور خاص طور پر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے فارن فنڈنگ کیس ہے، اس حوالے سے کچھ اس قسم کا تاثر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ اس قسم کا معاملہ ہے کہ جتنا بڑا معاملہ جو ہے وہ پاناما اسکینڈل کا تھا، جو کہ نواز شریف کے حوالے سے سامنے آیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن سے کچھ اس قسم کا فیصلہ جو ہے وہ آنا چاہیے، جس قسم کا فیصلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے حوالے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے آیا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے پاناما اسکینڈل کے بعد جو ہے وہ میاں نواز شریف جو ہے وہ سخت مشکلات کا شکار ہوئے، ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو اس قسم کا تاثر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید فارن فنڈنگ کیس جو ہے تحریک انصاف کا، اس سے تحریک انصاف ختم ہونے جا رہی ہے، جہاں عمران خان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے کچھ اہم ترین جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا بڑا امتحان ہے 19 جنوری کو، اور الیکشن کمیشن کے باہر جو دھرنا ہے اس کے حوالے سے، جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے 1000 کے قریب سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ تعینات کرنے کے حوالے سے تجویز ہے۔ ریڈ زون کو جو ہے وہ کنٹینر فری رکھا جائے گا، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپوزیشن کو کسی قسم کا کوئی سٹیج جو ہے وہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ٹینٹ اور سپیکر بھی جو ہے وہ لے کر آنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اپوزیشن کو احتجاج کے لیے فری ہینڈ دیا گیا ہے، اور شیڈول اور وقت ان سے طے کیا جائے گا احتجاج کا، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن حکام سے پی ڈی ایم کی جو ملاقات ہے وہ بھی کروائی جائے گی۔ اس حوالے سے اہم ترین بیٹھک بھی کل حکومت کی ہوگی۔ شیخ رشید جو ہے وہ جس بیٹھک کی صدارت کریں گے، اور وہ اس دھرنے اور احتجاج سے نمٹنے کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ طے کریں گے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کی جماعتوں کی بھی کل ایک اہم اجلاس ہے، ان کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا، مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں، جس کے اندر جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور دیگر لوگ شریک ہوں گے۔ اور یہ اطلاعات ہیں کہ جو احتجاج الیکشن کمیشن کی باہر ہے وہاں مریم نواز اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ تشریف نہیں لا رہے۔ اب ناظرین، آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ تینوں جماعتوں کے اوپر جو کیس ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ اور فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہے۔ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام تر جو ریکارڈز ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اندر جمع کرا چکی ہے، اور آخری جو دستاویزات انہوں نے جمع کرائیں اس کے اندر ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اگر بالفرض کسی قسم کی کوئی غیر قانونی جو ہے وہ کام ہوا ہے تو اس کی ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان نہیں، بلکہ وہاں پر موجود جو ان کے ایجنٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ہو سکتے ہیں اگر کسی قسم کا کوئی کام ہوا تو۔ لیکن ناظرین، اس میں انتہائی اہم ترین اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ابھی تک اپنے ذرائع آمدن کے حوالے سے کوئی تفصیلات جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں پیش نہیں کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آڈٹ رپورٹ جو مسلم لیگ نواز کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے اس کے اوپر بھی اعتراضات ہیں، کیونکہ ماضی میں تو اس قسم کی آڈٹ رپورٹ پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے جمع کراتی رہیں، الیکشن کمیشن ان کو قبول کر لیا کرتا تھا، لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ جتنی جو ہے وہ باریک بینی سے پاکستان تحریک انصاف کے یہ جتنے بھی دستاویزات تھے ان کی آڈٹ رپورٹ تھی، اور ان کے یہ جو فنڈنگ کے حوالے سے جتنے بھی ان کے ذرائع تھے اس کا جتنی باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ ماضی میں جو ہے وہ اس قسم کی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ کسی جو ہے وہ سیاسی جماعت کا الیکشن کمیشن نے اتنی باریک بینی سے ان کے آڈٹ اکاؤنٹس کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا ہو۔ اب اسی فارمولے کے اوپر کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بھی آڈٹ رپورٹس اور ان کے بھی جو ذرائع آمدن ہے ان کا بھی اسی فارمولے کے تحت اسی پیرائے میں جائزہ لیا جا رہا ہے، اس لیے اب پاکستان مسلم لیگ نواز
نواز اور پیپلز پارٹی نسبتاً جو ہے وہ مشکل میں نظر آتی ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ میاں نواز شریف نے بھی کچھ جو ہے وہ دیر پہلے، چند گھنٹے پہلے ایک ویڈیو کے اندر جو ہے وہ اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کارروائی اس طرح کی ہو سکتی ہے جیسی ان کے خلاف ہوئی، اور کارروائی جان بوجھ کر نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا نام کیونکہ جو اس وقت جو ملزم ہے اس کا نام کیونکہ نواز شریف نہیں عمران خان ہے، اس لیے عمران خان کے حوالے سے فیصلہ نہیں آ رہا۔ تو میاں نواز شریف سے اس حوالے سے چند سوالات بنتے ہیں۔ وہ سوالات یہ ہیں کہ پاناما کیس کے اندر جے آئی ٹی بنی، پاناما کیس کے اندر جو ہے وہ جس جے آئی ٹی کے اندر جو ہے وہ آئی ایس آئی کا ایک نمائندہ بھی شامل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اوپر جج بھی بٹھایا گیا۔ اس کے اوپر میاں نواز شریف اعتراض کر رہے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام تر باتیں اس لیے سامنے آئیں کیونکہ واضح طور پہ یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ماضی میں ایک مافیا کی طرح کام کرتی رہی، اور میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی فیصلے کے اندر جو ہے وہ گاڈ فادر اور مافیا کا ذکر تھا، اور یہ نظر آتا رہا اس کیس کے دوران کہ کس طرح سے ایس سی سی پی اور دیگر اداروں نے جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی۔ اور اب بھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر حساس اداروں کے لوگ شامل نہ ہوتے تو مسلم لیگ نواز ان تمام معاملات کو بڑی آسانی کے ساتھ مینج کر سکتی تھی۔ تو میاں صاحب سوال یہ بنتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے، نہ ہی کوئی جے آئی ٹی بنی، نہ ہی آئی ایس آئی سے کوئی لوگ اس جے آئی ٹی میں شامل کیے گئے، نہ ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی جج جو ہے وہ بٹھایا گیا، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کے جس بھی ادارے سے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے حالانکہ اس وقت ملک کے اندر، لیکن کیونکہ یہ ایک مافیا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نیا پاکستان ہے جو میاں صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے جس ادارے سے بھی الیکشن کمیشن نے رابطہ کیا، اور آخری رابطہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے تمام اکاؤنٹس جو ہیں ان کا ریکارڈز، ان کی تفصیلات جو ہیں وہ مانگی گئیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے یہ تمام تر جو ریکارڈ ہے یہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ہمیں اس قسم کی کسی خبر جو ہے وہ ہمارے نالج میں نہیں، نہ ہی ہمارے سامنے آئی، نہ ہی ہمارے ناظرین نے کوئی ایسی خبر سنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو منع کیا گیا ہو، یا جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ عمران خان نے رابطہ کیا گیا جو ہے وہ رابطہ کیا ہو، یا کسی حکومتی نمائندے نے رابطہ کیا ہو، یا اس حوالے سے ریکارڈ فراہم کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ تو اس سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، اداروں کو انہوں نے مکمل طور پر آزاد کیا ہوا ہے، جبکہ میاں نواز شریف اور ان کے حواریوں نے ایس سی سی پی کے اندر نہ صرف اس وقت ریکارڈ ٹمپرنگ کی کوشش کی بلکہ مختلف رکاوٹیں بھی ڈالنے کی کوشش کی، ریکارڈز کو چھپانے کی کوشش کی، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی، اور بآسانی جو ہے وہ تمام تر ریکارڈ اسٹیٹ بینک نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کرا دیا، اور ماضی میں بھی جس ادارے سے رابطہ کیا گیا الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر ریکارڈ ان کے سامنے پیش کیے جاتے رہے۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ فارن فنڈنگ کا معاملہ جو ہے وہ کو پاناما اسکینڈل کی طرح ہے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے کہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے گا جیسا سپریم کورٹ سے آیا تھا نواز شریف کے حوالے سے، اور یہ بھی بالکل ہرگز نہیں ہونے والا کہ جیسے میاں نواز شریف جو ہے وہ آئندہ ملکی سیاست کے لیے نااہل قرار پائے تھے، اس طرح سے کوئی فیصلہ آ جائے اور عمران خان پاکستانی سیاست کے لیے نااہل قرار پائیں، بلکہ اب ہونا صرف اور صرف یہ ہے کہ تمام قانونی اور جو آئینی نکات ہیں ان کا جائزہ لینے کے بعد صرف اور صرف اس حوالے سے فیصلہ آنا ہے کہ کیا کسی قسم کا کوئی ریفرنس بنا کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا جائے اور پھر وہ اس حوالے سے وہ فیصلہ کرے، یا الیکشن کمیشن اسی سٹیج کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بری الزامہ قرار دے دے، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے جو کیسز ہیں اس حوالے سے بھی قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو میں پیش کی جانے والی تمام تر تفصیلات۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔